بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا کے سیکنڈری کے سیریز کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر کا یونس۔ بچے، ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہے بچوں اور خواتین کے حقوق۔ آج ہم حقوق کے حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کون کون سے حقوق جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بچے کی تعریف کریں گے، بچے یا چلڈرن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ہر وہ انسان بچہ ہے جو ابتدائی عمر میں ہوتا یا ہوتی ہے، یعنی کہ چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، اگر وہ اپنے ابتدائی عمر کے مراحل سے اگر وہ گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے، اور جن کا انحصار والدین پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس پر۔ وہ کیوں اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے اور خود انحصاری کے قابل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ کیسے اس نے گزارنی ہے اور کیسے انڈیپینڈنٹ اس کو ہونا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ ٹوٹلی اپنے والدین پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ کچھ خود جو ہے وہ کھا پی اس طریقے سے نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، جیسے بالکل نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں کی گود کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کے علاوہ خاندان کے باقی افراد کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ارتقائی مراحل سے وہ گزرتا ہے اور اس کی نیوٹریشن ہوتی رہتی ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگر اس کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اپنے والدین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے خاصا جو ہے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کس کا مرہون منت ہوتا ہے؟ اپنے والدین پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف جو کنٹریز انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ مختلف عمر کی جو ہے وہ حد مقرر کیا ہوا ہے۔ کسی ملک میں 12 سال کی عمر کو جو ہے بچوں کو اس کیٹیگری میں لایا گیا ہے، کہیں پہ 16 سال کی عمر کے بچوں کو بچے کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے، اور کہیں پہ 18 سال کے بچے کو بچے کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو حد مقرر کی گئی ہے عمر کے لیے، یہ برابر نہیں ہے۔ اب CRC کے مطابق، CRC بچے ابریویشن ہے کنونشن آن رائٹ آف چلڈرن، یعنی کہ یہ جو کنونشن ہے یہ بچوں کے رائٹ کے حوالے سے ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بچے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عمر 18 سال سے کم ہو، وہ بچہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو یہ بچے کی ڈیفینیشن آ گئی۔ اب دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کے حقوق پر معاہدے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہ نیڈ آف اے کنونشن آن رائٹ آف چلڈرن، کہ بچوں کے حقوق پر معاہدے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاہدہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ زیادتیاں جو ہیں وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہیں۔ ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اکثر بچوں کو غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے، یعنی کہ ایسا سلوک ان سے کیا جا رہا ہے جو انسانوں کے لیے مرتب نہیں کیے گئی ہیں، ایسی سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں بچوں کو دیکھ لیں، ان سے زبردستی جو ہے وہ کام کروایا جا رہا ہے، مشقت کروائی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو رواج عام ہے، اور اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رواج اپنے ہی پیرنٹس نے نکالا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس غربت کی وجہ سے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں نہیں بھیج سکتے، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے پھر نوعمری میں ہی پھر وہ مشقت کروانا شروع کر دیں، بھیک منگوا لیتے ہیں، یا کوئی چیزیں بکوانی ہو، غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اکثر دیکھ رہے ہو، اکثر بچے چوڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، اکثر بچے گجرے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ آٹو موبلنگ جو گراجز وغیرہ ہیں اس میں آپ کو وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چھوٹی سی عمر میں وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ مختلف قسم کے جو کام ہیں، جبری مشقت والے کام جو ہیں، وہ ان کا رواج جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ یہ ظلم جو ہے وہ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں خطرناک حد تک پایا گیا ہے، یعنی کہ جو کنٹریز انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اور یہ بالکل ہی جو پسماندہ ممالک ہیں، وہاں پر یہ خاصی حد تک خطرناک حد تک یہ چیز پہنچ گئی ہے۔ اب آپ یتیم بچوں کو دیکھ لیں، بے سہارا بچوں کو دیکھ لیں، غریب اور جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ غیر انسانی رویوں کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس قسم کے غیر انسانی رویوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک مہذب دنیا کی جو ہے وہ ذمہ داری بن گئی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو مہذب قوم کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں یا ہماری قوم مہذب قوم ہے۔ تو وہ دنیا اگر
مہذب بننے کی اتنی ہی لائق ہے یا اتنی ہی اس کو اس چیز میں وہ ہے کہ وہ مہذب ہے، تو پھر ایسے دیکھا جائے کہ بچوں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ بچے بھی ظاہرہ انسان ہیں، جیتے جاگتی چیز ہیں، اور وہ بہت ہی معصوم کلیاں ہوتی ہیں، اور جس وقت ظاہر بچے کی اگر آ گیا ذکر آ گیا کہ وہ بچہ ہے، اٹس مین کہ وہ معصوم ہے، اور اس کو اپنے والدین کی محبت کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے کی محبت کی ضرورت ہے، اس کو خاندان کے محبت کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتے ہوئے پھر ان کی صحت کی بھی طرف دیکھا جاتا ہے، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال جو ہے ان سب چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ والدین کی نگرانی اور دیکھ بھال اور حکومت کی طرف سے ان کے لیے خصوصی سہولیات اور تفریح مقامات کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ دیکھیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جب ایجوکیشن والی سائٹ پر ہوتے ہیں تو ویکنڈ پہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ان کو تفریح مقامات پر لے جاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تو تفریح مقامات وغیرہ کی تعمیر وغیرہ کرنا یا ایسے خصوصی سہولیات فراہم کرنا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ ایسے وقت میں بچے جو ہیں وہ اچھا فیل کر سکیں۔ اس لیے پھر ایسے معاہدے کی بھی ضرورت تھی جہاں پر والدین اور حکومت کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، ان کی کہیں کہیں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتیں یا گورنمنٹس وغیرہ ایسی ہیں جو بچوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور اس کی طرف کوئی ایکشن نہیں لے رہے، اور کہیں کہیں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں، ان کی مرادیں پوری نہیں کری، جائز مرادیں جو ہیں وہ ان کی پوری نہیں کری۔ تو یہاں پر اس معاہدے کی ضرورت اسی لیے محسوس کی گئی کہ والدین اور حکومت دونوں کو یہ چیز باور کروائی جائے کہ ان کے بھی کچھ فرائض ہیں اور بچوں کے کچھ حقوق ہیں۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ عالمی سطح پر یعنی کہ پوری دنیا میں آپ دیکھو کہ بچوں کے حقوق کا کنونشن جو ہے وہ منظور بھی کیا جاتا ہے اور اس کو لاگو بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے مقصد جو ہے وہ ابھی بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ جب یہ بچوں کے حقوق پر معاہدے کی جب ضرورت محسوس کی گئی اور پھر باقاعدہ کنونشن بنوایا گیا، یعنی کہ ایک اجلاس بلایا گیا اور پھر اس میں بل پاس کروایا گیا بچوں کے حقوق کا، اس کو منظور بھی کر دیا گیا، اس کو پھر نافذ بھی کر دیا گیا، تو لیکن جو مین مقصد ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہا۔ بچوں کی جو ہے وہ حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، بچوں کی حق تلفی کے جو ہے وہ نت نئے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، جن کے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جائے، کس طریقے سے ان کو ان کا استحصال کیا جائے۔ اب ضرورت جو ہے وہ بچے اس بات کی ہے کہ کنونشن کو عملی شکل دینے کے لیے، یعنی کہ اب یہ جو کنونشن بلایا گیا ہے، بچہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اعلامیہ اور کنونشن میں فرق ہوتا ہے، اعلامیہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کے اعلان کو کہتے ہیں، اور کنونشن جو ہے وہ مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ معاہدے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ اجلاس کی صورت میں ہی ہے، لیکن جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ کسی بھی معاملے پر معاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی توثیق کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کنونشن کو عملی شکل دینے کے لیے ممالک کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ اس سلسلے میں ٹھوس اور مکمل جو ہے وہ منصوبہ بندی کریں اور ایسے اقدامات کریں کہ بچوں کے حقوق کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اچھا نیکسٹ آپ دیکھ لو سی آر سی میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں، یعنی کہ پروٹیکشن ٹو چلڈرن رائٹ ان سی آر سی۔ اب سی آر سی میں بچوں کے تحفظ کے حقوق کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا سی آر سی میں بچوں کے تحفظ کے حقوق کے حوالے سے، یعنی کہ ہم دیکھیں گے پروٹیکشن ٹو چلڈرن رائٹ ان سی آر سی، سی آر سی میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اب بچوں کے حقوق کا جو معاہدہ ہے وہ تقریباً 2 ستمبر 1990 سے نافذ العمل ہے، ٹھیک ہے، 1990 سے یہ نافذ العمل ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس کی منظوری دے دی تھی، کیونکہ جب بھی بچوں اس قسم کے جو معاہدات ہوتے ہیں کنونشن کے لحاظ سے، تو مختلف ممالک جو ان کے ممبران ہوتے ہیں ان کو ان کی منظوری جو ہے وہ دینا ضروری ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے مختلف ممالک نے اس کی منظوری بھی دی، اس کی توثیق کی، مگر امریکہ اور صومالیہ نے اس کی توثیق جو ہے وہ نہیں کی، ان دو ممالک کے علاوہ مختلف جو ہیں مسلم ممالک نے جو اس کی توثیق کی ہے۔ اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس معاہدے کا جو ہے وہ حصہ بن سکتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پسماندہ ہے یا ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے، یعنی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے، اور جو ہر رکن جو ہے ملک جو ہوگا وہ باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے گا، اور اس کے بعد پھر منظوری کے بعد اس کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس جو ہے اس کو جمع کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاہدے کی روح سے بچے کے لیے جو حقوق مختص کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں، وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ خاندان کے حوالے سے دیکھ لو،
کیونکہ معاہدے کے لحاظ سے، نہ صرف معاہدے کے لحاظ سے بلکہ دیکھا ہی یہ جاتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بیسک یونٹ ہوتا ہے، خاندان جو ہے وہ معاشرے کی ایک بیسک یونٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایسے افراد اور ایسے گروہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے طرز زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب وہ مل کر اکٹھے رہ رہے ہوں گے تو وہ خاندان کی شکل میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاہدے کے مطابق خاندان جو ہے وہ معاشرے کی بیسک اکائی کہلاتی ہے، اور جو اس کے ارکان ہوتے ہیں، یعنی کہ جو معاشرے کے جو ارکان ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر جو بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے یہ وہ ایک فطری ماحول ہے، یعنی کہ ایک معاشرے میں جو خاندان ہوتا ہے وہ بالکل نیچرل قسم کا ماحول مہیا کرتے ہیں بچوں کو۔ بچے جو ہیں وہ اس قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ سمجھتے ہیں، تحفظ فراہم ہوتا ہے ان کو۔ اب اسٹیٹس کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو مدد اور تحفظ فراہم کریں اور اس کے ارکان معاشرے میں اپنی پوری ذمہ داریاں جو تاکہ وہ سنبھال سکیں۔ اب اسٹیٹ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ خاندان جو کہ ایک بیسک اکائی ہے اس کو مدد اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ جب خاندان کو تحفظ فراہم ہوگا، مدد فراہم ہوگی، تو آٹومیٹیکلی جو اس کے ارکان معاشرہ ہیں وہ اپنی پوری ذمہ داریاں جو وہ پھر سنبھال سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے مطابق ممالک کے خیال میں یہ رہے، یعنی کہ ممالک کو یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بچے پیدائش سے پہلے اور بعد میں اپنی جسمانی اور ذہنی پختگی کی وجہ سے خصوصی توجہ اور تحفظ کا تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بچے کی تعریف کے حوالے سے کہ جب تک وہ نوعمری میں ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے پیرنٹس پر، اپنے خاندان پر، اپنے عزیز و اقارب پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس طرف ممالک کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ پہلے پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک نمو پا رہے ہوتے ہیں، تو پیدائش سے پہلے اور بعد میں جب تک ان کا جسم اور ذہن جو ہے وہ پختہ نہیں ہو جاتا، یعنی کہ وہ جب تک ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں آ جاتی، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں آ جاتی، تو اس وقت تک وہ خاص توجہ کا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے کے مطابق جو فریق ممالک ہیں، یعنی کہ جو اس معاہدے میں جو ممالک شامل ہیں، والدین، خاندان کے ارکان اور جو سرپرست ہیں، ان کے نظریات سے، ان کی رائے کی وجہ سے اور ان کی سرگرمیوں اور حیثیت کی وجہ سے ان کے بچوں کو امتیازات اور سزاؤں سے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، یا ان کے جو کچھ گارڈین وغیرہ، سرپرست وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہیں، ان کے جو تفرقات جو ہوتے ہیں، ان کے جو تفکرات ہوتے ہیں، ان کی جو سوچنے سمجھنے کے جو ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، یا جو ان کی رائے ہوتی ہے، جو ان کے اوپینینز یا ویوز ہوتے ہیں، یا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس وجہ سے بچوں کو جو ہے ان میں فرق کیا جاتا ہے اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو اس چیز سے ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے فریق ممالک کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ قرار پایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو رکن ریاستیں ہیں وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ خیال اور تحفظ کی ذمہ دار ہیں، جو بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس حوالے سے والدین جو ہیں، جو قانونی ورثہ ہیں اور سرپرست ہیں، ان کے حقوق و فرائض کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو قانونی ورثہ ہیں، چاہے وہ ددیال سے ہیں، چاہے وہ ننیال سے ہیں، اس کے علاوہ اگر اپنے پیرنٹس ہو گئے یعنی کہ ماں باپ ہو گئے، اور جو گارڈین وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق و فرائض کی لسٹ بنائی گئی ہے، یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ریاستیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے قانون سازی کریں اور انتظامی اقدامات کریں۔ اب یہ اسٹیٹس کا کام ہے کہ ان آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قانون سازی کریں، اگر ان آبجیکٹیوز کو پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر قانونی طور پر جو ہے وہ ان سے نپٹا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی بچے کی جو ذاتی زندگی ہے، خاندان اور خط و کتابت میں غیر قانونی مداخلت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، یعنی کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو ان کی پرسنل لائف ہے اس میں آزاد ہیں، اور نہ ان کی عزت اور شہرت پر غیر قانونی حملہ کیا جائے گا، یعنی کہ بچے کی بھی عزت نفس ہے، اس کو بھی فیمس ہونے کا جو ہے وہ اس کا حق ہے، تو کسی بھی طریقے سے غیر قانونی حملہ جو ہے اس پر نہیں کیا جائے گا۔ بچوں کے اس حوالے سے قانونی تحفظ حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ راستوں کے لیے بچوں کو جسمانی ذہنی تشدد اور زخمی کرنے سے بچانے کے لیے مناسب قانون سازی، انتظامی اقدامات اور معاشرتی اور تعلیمی اقدامات لینا لازمی ہے، یعنی کہ راستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو جسمانی سزاؤں سے یا جو وائلنٹ کیا جاتا ہے ذہن کو اور ان کو زخمی کرنے سے بچانے کے لیے ایسی قانون سازی کریں، ایسے اقدامات کریں اور ایسی معاشرتی اور تعلیمی اقدامات کریں جس سے بچہ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ راستوں کے لیے لازمی ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول سے
خصوصی توجہ تو تحفظ جو ہے وہ فراہم کرے، جس میں وہ اپنے خاندان ماحول سے جدا کر کے خاندانی ماحول سے جدا کر کے رکھی گئی ہیں اور وہ ماحول ان کے مفادات کے لیے مناسب نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ بالفرض اگر پیرنٹس نہیں ہوتے یا ان کے اپنے قانونی ورثہ وغیرہ نہیں ہوتے، تو سرپرست نہیں ہوتے، تو ان کو ایسی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر ان کو بالکل ایک خاندان کا سا ماحول جو ہے وہ مہیا کیا جائے. آپ دارالعلومان کو دیکھ لیں، ایسے بہت سی ٹرسٹ وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پر بچوں کو جو ہے وہ ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ ان کے اپنے کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا، ان کے اپنے قانونی ورثہ وغیرہ موجود نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ کسی غرض کی وجہ سے ان کو وہاں پر ایڈمٹ کر دیتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر ایسا ماحول جو ہے وہ دینا ریاستوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے خاندانی ماحول سے اگر الگ ہو بھی گئے ہیں تو وہ ان کے مفادات کے لیے بہترین ہو. ایسے بچوں کے لیے ریاست جو ہے وہ جو رضائی مائیں ہیں ان کا انتظام کریں، دارالکفالہ بنائیں، گود لینے، اپنانے یا متمنہ بنانے کا انتظام کریں، یا مناسب اداروں میں پرورش کا انتظام کریں. لیکن بچوں کے نسلی، لسانی، مذہبی اور ثقافتی پس منظر کو مد نظر رکھا جائے. یعنی کہ دیکھا جائے کہ بچے جو ہیں وہ کس نسل کے ہیں، وہ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایسے بچوں کو جن اداروں میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ دارالکفالہ بنائے جاتے ہیں، بچوں کو گود لے لیا جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جوڑے کے پاس اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں یا اس کو اپنا لیتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. تو ایسی پھر راستوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی ماؤں کا انتظام کریں جو رضائی مائیں ہوں. حقیقی مائیں تو وہ نہیں ہوتی لیکن رضائی مائیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے حقوق کا استحصال وہ نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کو اپنانے، متمنہ بنانے یا گود لینے کے دوران راستوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں بچوں کا مفاد موجود ہے، اور یہ کہ اس کا اختیار اجازت دار نے قانون کے اندر رہتے ہوئے دیا ہے. یعنی کہ جو ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں وہ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس قسم کے انتظامات کریں کہ ان کو کوئی گود لے سکتا ہے یا ان کو اپنا سکتا ہے. تو ریاستوں کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ریاستیں جو ہیں وہ بچوں کو ان حالات میں تحفظ دیں گی. یعنی کہ آپ دیکھیں گی کہ ان کی جو اقتصادی استحصال ہے، یعنی کہ معیشت کے لحاظ سے، روپے پیسے کے لحاظ سے، دولت و تقسیم کے لحاظ سے ان کا حق نہ مارا جائے. خطرناک اور نقصان دہ جو کام ہوتے ہیں وہ ان سے نہ لیے جائیں. تعلیم کے مقابلے میں جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ایسے کام جو ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی یا اخلاقی اور جو معاشرتی ترقی کے لیے نقصان دہ ہو وہ ایسا نہ ہو. اور ریاستیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے قانون سازی کریں اور انتظامی اور سماجی اور تعلیمی اقدامات اٹھانے کی پابند ہیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سیکیور فیل کر سکے. اس کے علاوہ اس معاہدے کی دفعہ 33 کے مطابق جو ہے وہ ریاستیں جو ہیں وہ بچوں کو ڈرگز کے استعمال اور ان کے کاروبار سے بچانے کی پابند ہیں. یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں بچے، یہ ایک معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اور اکثر جو اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کو ہی اس چیز کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے، جسمانی پختگی ان میں کم ہوتی ہے، ذہنی پختگی ان میں کم ہوتی ہے. تو بچوں کو یہاں پر جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کو ایز اے وکٹم کے طور پر ان کو جو ہے وہ اس چیز میں، ڈرگ کے معاملے میں گھسیٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ معاہدے کی دفعہ 35 کے مطابق رکن ممالک جو ہیں وہ بچوں کی خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی پابند ہیں. اب بچوں کی اسمگلنگ عام ہو گئی ہے، بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، کڈنیپ کر کے ان سے جو ہے وہ اکثر ان کی بازوں، ٹانگیں وغیرہ توڑ کر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناجائز کام کروائے جاتے ہیں. تو اس قسم کی خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے ریاست جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ کرے. اس کے علاوہ معاہدے کی دفعہ 37 کے مطابق ریاستیں جو ہیں وہ اس بات کی پابند ہیں کہ بچوں کو غیر انسانی، اذیتناک اور ظالمانہ سزاؤں اور کردار کش سلوک سے تحفظ فراہم کریں. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے یہ بتایا کہ بچوں کا جو ذہن ہے وہ ناپختہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ غیر انسانی قسم کی سرگرمیاں ہوں گی، اذیتناک اور ظالمانہ سزائیں اگر ان کو دی جائیں گی، یا ایسا سلوک جو کردار کش قسم کا ہوتا ہے اگر وہ کیا جائے گا، تو بچوں کی جو شخصیت ہے وہ اس سے کیا ہوگی، مجروح ہو جائے گی. اور بجائے اس کے کہ وہ اچھے کام یا نیکی کی طرف جائے، وہ بچہ جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے اور مجرمانہ فعل کی طرف وہ چلا جاتا ہے. 18 سال سے کم عمر بچوں کو کوئی بڑی سزا یا عمر قید کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ 18 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے وہ بچے کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس 18 سال جیسے کم عمر جو بچے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی بڑی سزا یا عمر بھر کے لیے قید میں رکھنا جو مناسب نہیں ہے. ان کی جو آزادیاں ان کو ختم نہ کیا جائے، ان کی جو قید اور نظر بندی ہے قانون کے مطابق وہ آخری ہتھیار استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. ایسے بچوں کو خاندان کے ارکان سے رابطہ رکھنے کی اجازت
ضرورت ہوگی انہیں بڑے عمر کے قیدیوں سے دور رکھا جائے گا اور ان کی قانون تک رسائی سہل بنائی جائے گی، کیونکہ اگر آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو وہ اس میں قید کر دو گے، اور اگر قید میں ان کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے، اور بچوں کی جو ہے وہ ذہن میں یعنی کہ ان کی برین اسٹارمنگ کریں گے، اور بچہ بجائے ٹھیک ہونے کے مزید مجرمانہ جو فعل ہے اس کا شکار جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 38 کے مطابق بچوں کو حتی الوسیع یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو ریاستی جنگوں سے دور رکھا جائے، اور بچوں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، جنگ زدہ بچوں کو خصوصی تحفظ اور توجہ دی جائے گی، یعنی کہ اب یہاں پر اس معاہدے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے اسٹیٹس کو جو وارز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بچوں کو دور رکھا جائے، اور بچوں کو بالکل چھوٹی عمر میں فوج میں جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا جائے گا، اور جب جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ ایک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی جو سیاسی ابتری ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بچوں کو خصوصی تحفظ اور توجہ جو ہے وہ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے کی دفعہ 40 کے مطابق بچوں کو سزا دینے کے لیے تمام قانونی تقاضوں اور احتیاط کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی کہ جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے، یعنی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس قسم کے فعل کر دیتے ہیں جو جرائم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کو سزا دینے کے لیے قانونی تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ خیال رکھا جائے گا کہ اس دوران بچوں میں وقار کا احساس پیدا ہو اور وہ انسانی حقوق اور آزادیوں کے قدردان بنے، یعنی کہ اس سزا کا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، یعنی کہ اس سزا سے اس بچے کی اصلاح ہو، تاکہ وہ اس میں احساس پیدا ہو کہ عزت کیا ہوتی ہے، نفس کیا ہوتی ہے، اور انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، آزادی کی قدر ان کو ہو، تاکہ یہ بچے جو ہے معاشرے کے فعال رکن بننے کے قابل بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کا جو ایکٹیو رول ہے وہ نیگیٹو ہو، پازیٹیو طرز پر ان کو لے کر آنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہ کام ریاستوں اور ان کی گورنمنٹس کا ہے۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ نیکسٹ انشاءاللہ ہم CRC میں بچوں کے حقوق فراہمی کے حوالے سے نیکسٹ جو 1 day آفٹر جو ہے وہ آپ کا پیریڈ ہوگا اس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو بہت ہی دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کی ہیڈنگز بنائیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگز کے ساتھ اس کو یاد کریں، آپ ایک ایک پوائنٹ کو غور سے دیکھیں اور دیکھیں کہ جیسے بھی پہلی ہیڈنگ تھی کہ معاہدے کے دیباچے کے مطابق خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، تو یہاں پر آپ خاندان کی ہیڈنگ بنا سکتے ہو، اسی طریقے سے ہر پوائنٹ میں جو ہے وہ آپ ایک ایک مین ہیڈنگ بنائیں اور اس طریقے سے اس کو یاد کریں، اور اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے اس کے MCQs بنانے ہیں۔